من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کہ ہم نے الحمدللہ 21 رکوع کا خلاصہ کل بیان ہوا تھا، سوا سپارہ ہم نے کل الحمدللہ مکمل کر لیا۔ جیسے کل عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 مضمون بیان ہوئے ہیں، توحید اور رسالت کا مضمون، اور آخری حصے میں 2 مضمونوں کا بیان ہے، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو اس وقت جہاد، اس کا ذکر ہے۔ یہاں 21واں رکوع ختم ہوا، اب 22واں رکوع جو ہے یہ گزشتہ جو حصہ ہم نے کل پڑھا تھا اس کا تتمہ ہے، اس کا اینڈ ہے۔ یہود نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ انہوں نے کیوں بدلا، بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، تو اس کا جواب کل دیا گیا تھا کہ مشرق مغرب اللہ کے ہے، جس طرف اللہ حکم دے اس طرف سجدہ کرو۔ ان لوگوں نے نیکی اس بات کو سمجھ لیا کہ یہود کہتے تھے مغرب، بیت المقدس مغرب کی طرف ہے تو اس طرف رخ کر کے عبادت کرنا نیکی کا کام ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ تم نے جو اپنے لیے نیکیاں سمجھی ہوئی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور نیکی ہے، یہ نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام تو یہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آگے اچھے اعمال کرے، اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں جہاد کا ذکر ہے، اس لیے کہ ایک ملک ہے تو اس ملک کو اپنی ملک کی سالمیت کی بھی حفاظت کرنی ہے، مسلمان ہے وہاں کے باشندوں کی حفاظت کرنی ہے، دشمن سے مقابلہ ہو تو کیسے مقابلہ کرے، تو اس کے آداب قرآن نے سکھائے ہیں۔ تو یہ 2 مضمون ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، اور جان کا موقع آ جائے تو پھر مقابلہ دشمن سے ہوتا ہے۔ یہ 2 مضمون ہیں، اور ان دونوں مضامین کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 2 اور مضمون بیان کیے ہیں جس کو امور منتظمہ کہتے ہیں اور امور مصلحہ، انتظامی امور۔ مسلمانوں کے درمیان جو انتظامی امور ہے ان کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کا نظم ایک نہ ہو، مسلمان متحد نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم ایک نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے امور مصلحہ، اصلاحی امور۔ تو یہ 6 کام ذکر کیے ہیں اللہ نے، 6 کام تمہارے اندر ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 6 بڑے بڑے کام ہیں۔ انتظامی امور میں اللہ نے 3 کام ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہاں کسی پر ظلم ہو، قتل ہو جائے تو مقتول
اب وہ کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے، تو قصاص کا حکم دیا ہے، اور فرمایا تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، اور عدل ہوگا، انصاف ہوگا، قاتل کو سزا دی جائے گی تو خون ریزی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا۔ یہ پہلا امور منتظمہ میں سے پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تو اس کی وصیت جو ہے اس پر عمل کرو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، آگے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، جس نے وصیت کی ہے اس کی وصیت کو اس طرح نافذ کرو، اس کو تبدیل مت کرو۔ ایک آدمی نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی، اب اس کے احکام ہیں تو وہ مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وصیت کو چینج مت کرو کسی کی، وہ مر گیا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ یہ دو کام ہو گئے، اور تیسرا کام آگے آ رہا ہے امور منتظمہ، انتظامی امور میں، لیکن درمیان میں ایک اصلاحی کام ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہے، روزہ اصلاحی عمل ہے، روزہ انسان کے اندر اصلاح کرتا ہے، اس کی نفس کی اصلاح کرتا ہے، تو روزہ رکھو، بیمار ہو، مریض ہو، مسافر ہو تو بعد میں اس کی قضا کرو۔ یہ تفصیل سے یہ مضمون بیان کیا۔ اس کے بعد تیسرا انتظامی امور، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، معاملات کے اندر خیال رکھو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، ظلم مت کرو کسی کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، معاملات کے اندر۔ یہ تین انتظامی امور ہیں۔ آگے جانے سے پہلے یہ آپ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا شوق ہے آپ لوگوں کو، قرآن سے محبت ہے، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تراویح بھی آپ نے پڑھی، اب اس کے بعد خلاصہ سن رہے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کی بیوٹی اور خوبصورتی، قرآن کا حسن، جو قرآن آرڈر میں چیزیں بیان کرتا ہے نا، وہ ویسے ہی نہیں ہوتی جس آرڈر میں قرآن نے ہر چیز رکھی ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کا فائدہ کتنا ہے یہ دیکھو۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا، یہ قرآن سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، اس میں روزے کا حکم ہے، امور مصلحہ میں سے اصلاحی کام ہے، تمہارے اندر اصلاح ہوتی ہے اس سے۔ لیکن اس سے پہلے امور منتظمہ ہے کہ وصیت کسی نے کی ہے تو اس کی وصیت کو مت بدلو، یہ انتظامی کام ٹھیک کرو۔ اور روزے کے بعد پھر جو حکم دیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق مال مت کھاؤ، ایک دوسرے کا معاملات ٹھیک کرو۔ ادھر بھی معاملات، ایک آدمی مر گیا ہے اس کا کام ٹھیک کرو، وصیت ٹھیک نافذ کرو۔ ایک آدمی زندہ ہے، دو آدمی زندہ ہے، آپس میں معاملات کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرو۔ ان دونوں کے درمیان روزے کا حکم ہے۔ اب آرڈر دے کے قرآن کا، ترتیب دے کے قرآن کا، یہ روزہ درمیان میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ روزہ ایسا اصلاحی عمل ہے کہ اگر مسلمان صحیح طرح روزہ رکھے، رمضان میں اچھی طرح روزہ رکھے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، عبادت کرے، اس میں صحیح روزہ رکھے، تو روزے کا بینیفٹ یہ ہے، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارے انتظامی کام ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تم گناہوں سے بچو گے۔ اس لیے روزے کو اس آرڈر میں درمیان میں ذکر کیا ہے۔ تو تین انتظامی کام ہو گئے، قصاص، وصیت تبدیل مت کرو، ناحق مال مت کھاؤ، تین اصلاحی کام ہے، روزہ رکھو، اور آگے فرمایا اللہ اکبر، الحج اشہر معلومات، حج یہ بھی اصلاحی عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے اس مضمون کے شروع میں بھی یہ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جب حج کرنے جاؤ تو اس کا خیال رکھو، بے حیائی کی باتیں مت کرو، جھگڑے مت کرو، گناہ مت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو جب حج کرنے جاؤ، اس لیے کہ وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔
تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اور آگے 31ویں رکوع میں اصلاحی کام، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، نماز مت چھوڑو۔ یہ 3 کام، روزہ، حج اور نماز۔ حج تو سب پر فرض نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ نماز اور روزہ تو ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے۔ 3 کام یہ کرو اصلاحی کام، 3 کام وہ کرو انتظامی کام۔ جب تمہارے اندر یہ 6 صفات پیدا ہو جائیں گی، یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ جب یہ 6 صفات تمہارے اندر پیدا ہو گئی، اب آگے پھر اللہ پاک وہ مضمون جہاد اور انفاق کا مضمون ذکر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک یہ فرما رہے تمہارے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ مسلمان کی کامیابی، صرف مسلمانوں کی کامیابی اس پر نہیں ہے کہ ان کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے۔ مسلمانوں کی کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ ان کے پاس فوج بڑی اچھی ہو۔ مسلمانوں کی کامیابی اس پر نہیں ہے کہ ان کی کرنسی وہ جناب کیا ہے، بہت زیادہ طاقتور کرنسی کا ملک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، پہلے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، تمہارے معاملات ٹھیک ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آگے مضمون شروع کرنے سے پہلے درمیان میں کچھ اور امور ذکر کیے ہیں، اس کا بھی خیال رکھو۔ خواتین کے مسائل میں ذکر کیا، حیض کا مسئلہ ذکر کیا، طلاق کا مسئلہ ذکر کیا، عدت جو عورت گزارتی ہے اس کا مسئلہ ذکر کیا، رجعت کا مسئلہ ذکر کیا، طلاق دیا رجوع کر سکتے ہیں، رضاعت کا مسئلہ ذکر کیا، دودھ پلانے کے مسائل، عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت۔ اور ایک یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں، مسلمان الحمدللہ اتنی بہت چیزیں تو جانتے ہیں۔ ایک مسئلہ ذکر کیا ایلا کا، یہ ایلا کیا ہے، اور یہ میں بیان کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں۔ ایلا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے، شوہر قسم کھائے کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، بیوی سے ہم بستری ترک کرنے کی قسم کھائے، تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ شوہر قسم کھاتا تھا میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور وہ جناب کیا ہے وہ عورت جو ہے لٹکی رہتی تھی۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ بڑا ظلم ہوتا تھا، نہ بیوی کو وہ چھوڑتا تھا، نہ اس کو طلاق ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں قسم تو توڑ نہیں سکتا۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، اس ایلا سے عورت پہ ظلم ہوتا تھا۔ اسلام نے اللہ اکبر 1400 سال پہلے عورتوں پر ایک ایک ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ کہا نہیں، اگر کسی مرد نے قسم کھائی کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، قسم کھائی ہے اس نے، تو اللہ نے فرمایا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، اب 4 مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس، بس پوری زندگی عورت کو لٹکانے کا حق تمہیں کسی نے نہیں دیا ہے، وہ انسان ہے، یہ ظلم تم نہیں کر سکتے۔ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، 4 مہینے کے اندر اندر ہم بستری کر لی تو اب وہ قسم کا کفارہ دے دو، قسم تمہاری ٹوٹ گئی ہے، کفارہ دے دو، عورت پہ ظلم مت کرو۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے ہم بستری نہیں کی، تمہارے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں خود بخود طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق بائن ہو جائے گی، وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی، ہم تمہیں ظلم کرنے نہیں دیں گے عورت پر۔ اللہ اکبر، عورت کو اللہ نے ظلم سے خلاصی دی ہے۔ اور آج بھی اس سے ملتے جلتے ظلم ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ، عورت میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب شوہر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، وہ خود اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے، نہ اس کا حق ادا کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے۔ طلاق دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر میاں بیوی میں نہیں بن سکتی ہے چھوڑ دے اس کو، وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو میں دوسری شادی کروں گا، یہ اس کو تو میں سزا دوں گا، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ رگڑا لگاؤں گا اس کو۔
یہ گناہ ہے. لیکن معاملہ دونوں طرف سے بھی، بعض مرتبہ ادھر سے بھی خراب ہوتا ہے ادھر سے بھی. بعض مرتبہ ظلم شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیوی کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کوئی وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی بات پہ کہتے ہیں جی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. یہ تو اللہ کو جواب بھی دینا ہے نا. دنیا میں تو ہم باتیں کر کے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورت خلا لینے چلی گئی، تم اگر مجھے طلاق نہیں دیتے تو میں خلا لے لوں گی. معمولی معمولی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، اس سے فیملی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ظلم اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جہاد کا مضمون ہے تو ایک واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا، اور اس دوسرے سپارے کے آخر میں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جہاد کا جو مضمون ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ، یہ قوم تھی، وہ ظلم کرتی تھی. تو یہ لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ جی آپ ہمارے لیے ایک جماعت بنا دے، ہم جو ہے تاکہ اس قوم سے مقابلہ کرے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں تشکیل کر دوں اور تشکیل کے بعد تم کہو جی ہم تو نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے؟ ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا، ہمیں اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، طالوت تمہارا امیر ہے، اب طالوت کی سربراہی میں تم جہاد کرو گے عمالقہ سے. انہوں نے کہا جی ہم تو طالوت کو نہیں مانتے. کیوں؟ یہ طالوت جو ہے یہ غریب آدمی ہے اور یہ ہمارے نسب میں سے نہیں ہے. تو اللہ شمویل علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ایک بات. دوسری بات یہ طالوت کے پاس علم زیادہ ہے، جسمانی قوت میں بھی وہ تم سے بڑا ہوا ہے. اب طالوت کو کمانڈر بنا دیا، بسطتن فی العلم والجسم، جسم میں بھی وہ طاقت میں بھی زیادہ ہے، علم میں بھی زیادہ ہے، اور اللہ نے منتخب کیا ہے. اب یہ ہزاروں لوگوں کا لشکر لے کر طالوت نکلے جالوت سے مقابلے کے لیے. تو کہا درمیان میں پہلے تو ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو درمیان میں ہی چھوڑ دے. تو ایک نہر آئی تو طالوت نے کہا کہ اللہ نے تمہارا امتحان لینا ہے اس نہر، اس پانی سے. گرمی تھی، پانی نہیں پینا یہاں پر، ہاں ایک چلو پانی پی لو اس کی اجازت ہے، لیکن سیر ہو کر پانی نہیں پینا. تو جو لوگ کچے لوگ تھے ان لوگوں نے تو پانی پی لیا. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، توڑے سے رہ گئے. یہ توڑے کتنے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے 313 تھے. بدر میں بھی 313 صحابہ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کتنے صحابہ ہے، کہا 313. کہا کہ حضرت طالوت کی جماعت بھی 313 تھی، اللہ نے ان کو بھی فتح دی، بدر والوں کو بھی فتح دی. اب مقابلے کے لیے نکلے، مقابلہ شروع ہوا. اب جالوت کا لشکر بہت بڑا، اور جالوت بڑا طاقتور اور ہیبتناک انسان تھا، اس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے. تو وہ آیا. اچھا مقابلہ جب ہوتا تھا تو پہلے جناب لوگ آتے تھے تو مقابلے میں وہ مبارز طلب کرتے تھے کہ آؤ بھائی میں چیلنج دیتا ہوں، کون ہے مجھے میرے چیلنج کو قبول کرتا ہے. ایک ایک کا مقابلہ ہوتا تھا. تو جالوت کھڑا ہوا ہے، کوئی آ نہیں رہا، لیکن وہ تو بڑا ہیبتناک انسان تھا، وہ بڑا بہادر مشہور تھا جالوت. تو علماء نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہ بکریاں چراتے تھے، عمر چھوٹی تھی ان کی. ان کا بھائی اس جہاد میں، اس جنگ میں گیا ہوا تھا.
یہ جنگ میں شریک نہیں تھے، یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں جب جنگ ہوتے تھے تو یہ بہادر لوگوں کے بچے اور بادشاہوں کی شہزادے چھوٹی عمر کے یہ بیٹھ جاتے تھے اوپر اور جنگ دیکھتے تھے کہ بہادری ان کے کارنامے پھر وہ دیکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آگے بڑھا نہیں، تو داؤد علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جوان لڑکا ہے، اور کہتے ہیں ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر سے اس جالوت کو قتل کر دیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا کر دی، حکومت بھی عطا کر دی۔ آگے اللہ پاک نے، مجھے یہ گھڑی نظر نہیں آتی ہے، آیت الکرسی ہے آگے، آیت الکرسی تیسرے سپارے کے شروع میں یہ توحید، تو پوری کی پوری توحید کا مضمون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دو قاعدے بیان کیے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا، ایمان والے اللہ کے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا دوست اللہ ہے۔ جب یہ ایمان والے شک شبے میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو شک شبوں سے نکال دیتا ہے، اور جو بغض اور عناد کے اندر ہے، کفر میں مبتلا ہے، ان کا دوست شیطان ہے۔ ایسے لوگ، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قاعدے بیان کیے اور اس پر 3 قصے بیان کیے۔ پہلا قصہ بیان کیا دوسرے قاعدے سے متعلق کہ جو لوگ اللہ کے دین نہیں مانتے، وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے، تو شیطان ان کو اور زیادہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قصہ ذکر کیا نمرود کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں۔ 2 آدمی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہ دیکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی، اللہ وہ ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ تو مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان سے تفسیر پڑھی ہے، وہ یہاں ایک عجیب بات بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں سورج نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو مغرب سے نکالے۔ یہ کیوں نہیں کہا اس نے؟ ہمارے والد صاحب نے فرمایا اس لیے نہیں کہا کہ نمرود جانتا تھا اگر میں نے یہ چیلنج کیا تو کل ابراہیم کا رب مغرب سے سورج نکال دے گا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں، تو دیکھو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ 2 واقعات ذکر کیے پہلے قاعدے سے متعلق، حضرت عزیر علیہ السلام کا، او کالذی مر علی قریۃ، عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے۔ علماء نے لکھا بیت المقدس کی بستی تھی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ کہا یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کو یقین تھا کہ اللہ زندہ کرتا ہے، لیکن وہ مشاہدہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مردے سے زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر کو اللہ نے موت دی۔ اس کے بعد زندہ کیا، اور ان کا گدھا بھی وہاں تھا، وہ گدھا بھی مر گیا، اس کا جسم جو ہے مٹی ہو گیا، اس کی وہ ہڈیاں رہ گئی۔ تو حضرت عزیر سے اللہ نے پوچھا کتنے وقت یہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا یومن او بعض یوم، 1 دن یا دن سے بھی کم۔ اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، 100 سال گزر گئے ہیں، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، 100 سال گزرے ہیں، اور پھر ان کا گدھا ان کے سامنے، اس پر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، پھر وہ گدھا زندہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا میں اس طرح زندہ کرتا ہوں۔
یہ پہلا والا قاعدہ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اللہ سے یہ کہا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے پاس سدا لو تاکہ تم ان کو پہچان لو اچھے طریقے سے۔ یہ جو لوگ پرندے پالتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اپنے پرندوں کو پہچان لیتے ہیں کہ اچھی طرح پہچانو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کی ہڈیاں اور گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر ڈال دو، اور پھر اس کے بعد ان کو بلاؤ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ اللہ، تو دیکھو اللہ کی دوستی، ہاں یہ اچھی چیز ہے۔ اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو پھر اس کا حشر نمرود کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انفاق کا مضمون ہے اگلے، اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا ثواب فرمایا 700 گنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اس سے زیادہ بھی چاہے تو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اس میں شرائط ہے، ریا نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہ نہیں ہو جی ہاں میں جناب کیا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو جناب کیا ہے اخبار میں بھی آ رہا ہے اور ٹی وی پر بھی آ رہا ہے، اور جناب ہم نے اتنا مدد کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، یہ ریا نہ ہو۔ دوسری چیز ہے جس کی مدد کی ہے اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، ہاں میں نے تمہاری مدد کی ہے تو میرے لیے یہ کام بھی کرو، یہ بھی نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو تو اس کو اچھی چیز دو جو اس کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تمہاری کوئی چیز پرانی ہو گئی ہے کام کی نہیں ہے تو اس کو جا کر دے دو غریب کو۔ میں شروع میں یہاں آیا تو مسجد میں یہاں کسی کی کرسی ٹوٹ گئی ہے تو وہ بھی مسجد میں لا رہے ہیں، کسی کی ٹیبل گھر میں ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ مسجد میں لا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ آپ کس کے لیے لا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں اگر میں یہاں سے پرانی کرسی اٹھا کر آپ کے دروازے میں رکھوں، آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو آپ مولوی صاحب کے گھر میں نہیں لا رہے، اللہ کے گھر میں لا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اچھی چیز لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو جہاں حجر اسود ہے نا لگا ہوا، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میں یہاں خوبصورت پتھر لگاؤں تاکہ یہاں سے لوگ طواف شروع کرے، پتہ ہو پوائنٹ یہ ہے۔ تو خوبصورت پتھر نہیں مل رہا تھا ان کو، بہت اچھا پتھر ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے حضرت جبریل کو جنت کا پتھر دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ پتھر ابراہیم کو دے دو۔ تو اللہ تو پتھر جنت سے بھیج رہے ہیں اپنے گھر میں، اور ہم پرانی چیز لائے مسجد میں۔ ہاں ناراض تو نہیں ہو نا بھائی؟ اور انگلینڈ میں رہتے ہیں تو بھائی اچھی چیزیں ہونی چاہیے نا یار۔ جیسے میں اپنے گھر میں اچھی چیز لگاتا ہوں، اللہ کے گھر میں بھی ایسے خوبصورت چیزوں مزہ آ جائے یار، پتہ چلے ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد فرمایا ہاں بھائی خرچ کرو، غریب کی مدد کرو، اور ایک چیز سے منع کیا، سود سے بچو۔ یہ اس کا جو آخری اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا، وہ اس پر ہو رہا ہے، سود سے بچو۔ یہ سود اللہ رسول سے جنگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ جس پر سب سے بڑی وعید اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ایسی وعید کسی گناہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رسول سے جنگ ہے، تو اللہ اور رسول سے جنگ ہو تو پھر جیتا کون ہے؟ اللہ اور رسول ہی جیتے گا نا بھائی۔ اب کوئی کہتے جی میں تو انگلینڈ میں رہتا ہوں جی، یہاں پر تو آپ ایک گھر لے سکتے ہیں، تو بھائی قرآن میں تو اللہ نے یہ کہا ہے، یہ تو نہیں کہا جی انگلینڈ والے ایک گھر لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ لکھا ہے اللہ نے قرآن میں، مجھے تو قرآن میں نہیں ملا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ میرا کام تو بھائی مسئلہ بتانا ہے نا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، دیکھو ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، تو
تو اس کو توبے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ دیکھو جو مسلمان شراب پیتا ہے کبھی بھی نہیں کہے گا شراب حلال ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھ سے زنا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، یہ کیا کروں میں؟ خیر میں نے اس کو بتایا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، آئندہ مت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ لیکن بات یہ کرنا چاہتا ہوں وہ زنا کو گناہ سمجھ رہا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے، شرابی شراب کو گناہ سمجھتا ہے توبہ کر رہا ہے، تو اگر وہ سود میں مبتلا ہوگا اور وہ کہے گا نہیں جی ایک جائز ہے، توبہ کب کرے گا؟ تو توبہ تو کرے گا ہی نہیں۔ تو گناہ کو گناہ ضرور سمجھو، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس سے توبے کی توفیق دے گا، اور جب اللہ توبے کی توفیق دے گا تو اللہ آپ کے لیے راستہ بھی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم